ہم گورڈن کالج راولپنڈی میں پڑھا کرتے تھے۔ جس زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے ہمارے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا خرم۔ وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ میں نے تو شادی کر کے باہر جانا ہے، میں نے تو ایسی لڑکی دیکھنی ہے جس کی جاب بھی اچھی ہو اور میں اس سے شادی کر کے باہر چلا جاؤں۔ یہ 11ویں کلاس کا زمانہ تھا، ہنسی مذاق کا زمانہ تھا، ہم ان کی بات کو مذاق میں ٹال دیتے تھے۔ سن 2008 میں میرا جب انگلینڈ جانا ہوا تو میری وہاں پر لیڈز کے علاقے میں خرم بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی وائف جو تھی وہ انگلینڈ میں امیگریشن کی آفیسر تھیں، وہ خود کمیونٹی پولیس کے اندر تھے اور اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے ایک رشتے کرانے والے سے رابطہ کیا جس نے ان کا رشتہ کرا دیا۔ اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹیشن، جو آپ طے کر لیتے ہیں وہ آپ کر کے رہتے ہیں، اور کائنات پھر اس سازش میں لگ جاتی ہے کہ آپ کامیاب ہوں۔ آج میں آپ کے لے کے آیا ہوں کہ بیرون ملک سفر اور آباد کاری کا خواب، بیرون ملک سفر اور آباد کاری کا خواب کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ 3 چیزیں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کہ نیمرولوجی، اسلامی روحانیات اور کچھ واستو ٹپس کے ذریعے اس حسین امتزاج سے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، واستو آپ کے گھر کی توانائی کو صحیح کرتا ہے، اسلامی دعائیں اللہ کی مدد اور برکت لاتی ہیں، اور نیمرولوجی صحیح وقت اور طریقہ بتاتی ہے۔ سب سے اہم بات، اللہ پہ مکمل بھروسہ، والدین کی دعائیں اور اپنی محنت، یہ روحانی طریقے آپ کی کوششوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی جگہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز خواہشات پورے کرے اور آپ کو بیرون ملک کامیابی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، یہ تمام طریقے اللہ کی رضا اور مدد حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے عقیدے پہ مضبوط رہتے ہوئے صبر کا دامن مت چھوڑیں۔ یاد رکھیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں۔ یہ وہ خاص پوائنٹ تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پتھر لازمی پہنا کریں، لازمی، یہ عقیق ہے، اور یہ حرز جواد مومنین کے لیے تحفہ خاص ہمارے پاس ہے، لیکن ہدیے کے ساتھ۔ اور ہدیہ جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کے اعداد ہیں جو 9 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس ویڈیو کو وہ لوگ دیکھیں جو باہر جانا چاہتے ہیں، خواتین ہیں، شوہر باہر بیٹھا ہوا ہے، بلا نہیں رہا، یا باہر شادی کر کے جانا چاہتی ہیں، یا لڑکے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں۔ آج کل تو پاکستان کے بہت سے لوگ باہر جا رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کو معلوم نہیں ہیں، وہ میں آپ کو یہاں بتانے لگا ہوں۔ بیرون ملک سفر اور آباد کاری کے لیے جو 3 چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی واستو کی ٹپس دوں گا، یہ آپ کے لیے بہت کارآمد ہو سکتی ہے۔ چائے کا کپ لے لیں، میری ویڈیو کو بیٹھ کے دیکھیے گا، یہ پورا سال 2026 میں آپ کے کام آئے گی، ٹھیک ہے۔ کیا آپ بیرون ملک جانے، وہاں نوکری حاصل کرنے یا مستقل طور پر آباد ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ویزے میں تاخیر، نوکری کی مسترد درخواستیں یا مالی رکاوٹیں آپ کی راہ میں حائل ہیں؟ اب ایک قدیم علم جو ہے توانائی کا، جو انرجی کا علم ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہوئے یہ رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی صفائی، پاکیزگی اور قبلے کی سمت کا خیال رکھنا روحانی مدد فراہم کرتا ہے، ایسے ہی گھر میں تبدیلیاں لا کر بیرون ملک جانے کے راستے آپ ہموار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری بات سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھ آئے تو ٹھیک ہے۔ گھر میں صفائی اور کھلی جگہ پر کباڑ نہ رکھیں، جتنی زیادہ جگہ کھلی ہوگی اتنی ہی مثبت توانائیاں آپ کی طرف آئیں گی، ٹھیک ہے۔ گھر میں کوشش کریں کہ پانی کا تھوڑا سا بہاؤ جو ہے وہ بنائیں، کیونکہ پانی جو ہے بہتی توانائی اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی علامت ہے۔ اگر فوارہ نہیں رکھ سکتے تو صاف پانی سے بھرا ایک شیشے کا برتن بھی رکھ سکتے ہیں، ایکویریم بھی رکھ سکتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ممکن ہو تو گھر میں کھڑکی رکھیں، رات کو ہلکی روشنی بھی آپ کے لیے بہت فائدہ دیتی ہے۔ ٹوائلٹ کو بند رکھیں، خوشبو کا استعمال کریں، اور کوشش کریں ممکن ہو تو کہاں پہ شیشہ لگانا ہے، یہ بڑی ڈائریکشن فیصلہ کرتی ہے آپ کے سفر کے لیے۔ یاد رکھیے گا،
کباڑ، ٹوٹا ہوا سامان یا بیکار چیزیں اگر خاص طور پر نارتھ ویسٹ میں آپ کے گھر پڑی ہوئی ہیں تو یہ آپ کے سفری منصوبوں میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ حالانکہ اس دیوار کے اوپر سفید، ہلکے بھورے یا کریم رنگ کی پینٹنگ ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، جس ملک میں جانا چاہتے ہیں اس کی پینٹنگ جو ہے وہ لگائیں گھر میں۔ یہ آپ گھر میں کہاں لگانی ہے، یہ آپ کے برتھ چارٹ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پیڈ سروس ہے۔ جس ملک جانا ہے اس کی پینٹنگ لگائیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ سبز پودے رکھیں، اور اگر ایز اے اسٹوڈنٹ جانا چاہتے ہیں تو اس کے نیچے شیلف بنائیں اور بکس رکھیں، یا اس کے نیچے کوئی ٹیبل رکھ کر اس کے اوپر بکس رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے جو ہے کائنات آپ کو وہاں پر لے کر جاتی ہے۔ دیکھیں، جیسے دنیا کا نقشہ ہے یا جس ملک میں جانا چاہتے ہیں اس کی تصویر لگائیں۔ یہ آپ کی نیت کو مضبوط اور کائنات کو آپ کے خواب کا اشارہ دیتا ہے۔ چھوٹے سبز پودے یہاں رکھیں۔ پودے زندگی اور ترقی کی علامت ہے، مگر پودے زیادہ بڑے یا خاردار نہ ہوں۔ تلسی، منی پلانٹ یا لکی بیمبو اچھے ہیں۔ اگر تعلیم کے لیے جانا چاہتے ہیں تو کتابیں اور تعلیمی سامان جو ہے وہ یہاں پر رکھیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد دستاویزات کی جگہ اپنے پاسپورٹ، ویزے کی درخواستیں، تعلیمی دستاویزات اور بیرون ملک سے متعلق تمام کاغذات جو ہیں وہ شمال یا شمال مشرق کی طرف کسی ڈرار میں رکھیں۔ یہ دستاویزات صاف ستھری فائل میں رکھیں، کوئی پھٹا یا گندا کاغذ اس میں نہ رکھیں۔ ان دستاویزات کے ساتھ کوئی مقدس چیز یا دعا کا کارڈ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جس سے پازیٹیو توانائیاں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ وظائف ہیں، کچھ صدقات ہیں، جیسے زرد کپڑے ہیں، زرد دال ہے، سبزیاں ہیں، جو کہ آپ نے دے کر تو جوپیٹر کو اسٹرونگ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو بیرون ملک سفر میں مدد کرتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق 5 وقت کی نماز قبلہ رو ادا کریں۔ نماز میں اپنے بیرون ملک جانے کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ مالی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جمعے کے دن آپ نے صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کیا دینا ہے، وہ آپ کے برتھ چارٹ یا ذائچے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ لازمی کیجیے گا۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں، خراب نل، ٹپکتی چھت فوراً ٹھیک کرائیں، یہ توانائیاں برباد کرتی ہیں۔ رکی ہوئی یا بند گھڑیاں گھر میں نہ رکھیں، یہ وقت کے رکنے کی علامت ہے۔ گھڑیوں کو یا تو چلائیں اور اگر نہیں چلنی تو ان کو بیچ دیں۔ گندے یا ٹوٹے آئینے آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں صاف کر کے رکھیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تھوڑا اسلامک چیزوں کی طرف۔ اسلام میں بیرون ملک سفر اور کامیابی کے لیے بہت سی دعائیں اور روحانی عمل موجود ہیں۔ یہ طریقے اللہ کی رضا اور مدد حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ سورہ قریش پڑھیں، یہ سورت سفر کی حفاظت اور تجارتی کامیابی کے لیے مشہور ہے۔ کتنی پڑھنی ہے وہ آپ کے برتھ چارٹ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ کامیابی اور فتح کے لیے جمعے کو سورہ الفتح، ہفتے میں سورہ یاسین پڑھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی خاص دعائیں ہیں آپ کے بیٹھ جانے کے لیے، وہ آپ پڑھیں۔ اور صدقہ و خیرات جو ہے ہر جمعے کو ضرور صدقہ دیں، چاہے تھوڑا ہی ہو، یہ رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ مہینے میں کم از کم ایک بار کسی محتاج کو کھانا کھلائیں۔ مسجد یا عام راستے پر پانی کا انتظام کریں۔ پانی کا صدقہ بہت بابرکت صدقہ ہوتا ہے۔ فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، یہ رزق میں برکت اور کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اب تھوڑا سا نمرولوجی عادات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ یہ قدیم علم ہے جو بیرون ملک جانے کے لیے خاص طریقے سے عمل کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے وہ 15 مارچ 1995 کو پیدا ہوا ہے، 15 مارچ 1995، اب دیکھیں 15 1 جمع 5 مارچ تیسرا مہینہ ہے، جمع 3 پلس 1995 پلس 1 پلس 9 پلس 9 پلس 5، یہ ہو جاتا ہے 33 کو 3 پلس 3 کریں تو یہ ہو جاتا ہے 6۔ یہ آپ کا نکلا ہے شخصی نمبر۔ اب اس کے اوپر ساری گیم ہے شخصی نمبر کے اوپر۔ سفر کے لیے خوش قسمت نمبر، جیسے کہ ہم نے دیکھا آپ کا نکلا ہے 6۔ اب یہاں پر آپ کو پتا ہونا چاہیے 1 سے 9 تک کے نمبر ہوتے ہیں، آپ کا 6 نکلا ہے۔ اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ ویزا یا نوکری کی درخواست اپنے جو خوش قسمتی کا نمبر نکلا ہے اس تاریخ کو کوشش کریں کہ جمع کرائیں۔ اگر ممکن ہو تو فلائٹ کی تاریخ میں اپنا مفید نمبر شامل کریں۔ بڑے فیصلے اپنے خوش قسمت دنوں کے نمبروں کے حساب سے کریں۔ ٹھیک ہے،
وہ بھی ایک پوری سائنس ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. خوش قسمت اوقات: صبح 3 بجے یا دوپہر 3 بجے دعا کریں، شام 5 بجے مثبت سوچیں اور منصوبہ بندی کریں، رات 9 بجے اپنے خوابوں کا تصور کریں. بیرون ملک سفر کا رنگ اہم میٹنگ میں نیلا، کس کے لیے؟ نمبر 5 والوں کے لیے. مشترکہ رنگ جمعرات کو پیلا استعمال کریں، نمبر 3 والوں کے لیے. اس طرح بہت سے اور بھی نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو کچھ تفصیلات بتا دی ہیں. مہینے کی جو آپ کے لیے اہم نمبر ہے ان کو اہم کام کریں، اور چاند کی پہلی رات کو دعا کیا کریں. مہینے میں ایک بار غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور واستو کے مطابق گھر کی صفائی رکھیں. بیرون ملک سفر اور آباد کاری کا خواب واستو، اسلامی روحانیات اور نیمرولوجی کے امتزاج سے پورا ہو سکتا ہے. شمال مشرق کو صاف رکھنا، اسلامی دعاؤں پر عمل اور اپنے خوش قسمت عادات استعمال کرنا، یہ تینوں مل کر طاقتور نتائج دیتے ہیں. یاد رکھیں، واستو آپ کے گھر کی توانائی کو صحیح کرتا ہے، اسلامی دعائیں اللہ کی مدد اور برکت لاتی ہیں، نیمرولوجی صحیح وقت اور صحیح طریقہ بتاتی ہے. سب سے اہم بات اللہ پر بھروسہ، والدین کی دعائیں اور اپنی محنت، یہ روحانی طریقہ آپ کی کوشش کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کی جگہ نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز خواہشات پورا کرے اور آپ کو بیرون ملک کامیابی عطا فرمائے. آمین. یاد رکھیے گا، یہ تمام طریقے اللہ کی رضا اور مدد حاصل کرنے کے لیے ہیں. اپنے عقیدے پر مضبوط رہتے ہوئے صبر اختیار کریں. یاد رکھیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور استقامت کے ساتھ کامیابی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اپنے بھائی کو آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بھائی کو آپ نے نہیں بھولنا. جو معلوم کرنا ہو، ہمارا نمبر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کہاں پر اور کیسے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ شکریہ.